حاضرین جمعہ، رب العالمین کے فضل و کرم سے کچھ ہی دنوں میں اور آپ رمضان المبارک کے عظیم ایام میں داخل ہو جائیں گے۔ عزیزان ملت، رمضان المبارک کی قدر و قیمت، رمضان المبارک کی اہمیت میرے اور آپ کی زندگیوں میں کیا ہے، آپ اس چیز کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیے۔ رات کی تاریکی کے لیے ستارے اور چاند کی روشنی اور مرجھے ہوئے پھولوں کے لیے موسم خزاں جس قدر اہمیت کا حامل ہے، یہ رمضان المبارک مومنین کے لیے رحمت و برکت اور بخشش کا بہترین ذریعہ اور ساتھ ہی جہنم سے آزادی کا ذریعہ بھی ہے۔ رمضان المبارک یہ مومنین کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے رب العالمین کی جانب سے۔ اب چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے گا تو ہر طرف نیکیوں کی بہار، خوشیوں کا سما دکھائی دے گا۔ تو ایسے وقت میں بعض ایسے کمزور دل مسلمان، ایسے کمزور دل والے لوگ بھی ملتے ہیں جو طرح طرح کے بہانے کر کے رمضان المبارک کے عظیم بابرکت روزوں کو چھوڑتے ہیں، ترک کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی گرمی بڑی شدید ہے، رمضان المبارک کی گرمی بڑی سخت ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سلف صالحین، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین شدید گرمی کے روزوں کو رکھنا پسند کرتے تھے، اور یہ رمضان المبارک میں جو گرمی کی شدت ہوتی ہے یہ مومنین کے اجر و ثواب کو بڑھانے کا باعث بنتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام شدید گرمی کے روزوں کو رکھنا پسند کرتے تھے۔ بے شک ان کی نگاہوں میں جہنم کی آگ تھی، جہنم کے شعلے تھے، اس کی تپش تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ جیسے وہ جہنم کے دہانے پر جہنمیوں کی چیخ و پکار کو سن رہے ہیں۔ جب صحابہ کرام قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو وہ ایسے محسوس کرتے کہ جہنمیوں کو جہنم کا پیپ اور کھولتا ہوا پانی پیتا دکھائی دے رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی نگاہوں کے سامنے جب جہنم کے مناظر آتے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہچکیاں بند ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جہنم کی شدت ہے، یہ جہنم کے عذابات ہے، لیکن یہ دنیا کی گرمی، یہ دنیا کی شدید، یہ سختی کیا ہے جہنم کی آگ کے سامنے۔ اسی لیے صحابہ کرام شدید گرمی کے روزوں کو رکھنا پسند کرتے تھے، اور گرمی جتنی شدید ہوتی، دن جتنا لمبا ہوتا، اتنی ہی اس کی تپش بڑھ جایا کرتی تھی۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو نیکیاں کر کے، روزے رکھ کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے لطف، بڑا مزہ آتا تھا، لطف ان کو حاصل ہو جاتا تھا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو، یہ جہنم بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، میں نے تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرایا ہے۔ کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، یہ ہرگز نہ ہوگا کہ یہ شعلے والی آگ ہے، نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، جو تمہارے منہ اور سر کی کھال کو کھینچ لانے والی ہے۔ یہ جہنم اتنی ہی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، اب مثال دوں تو آپ یوں سمجھیے گا، ایک قبر پرست ہے، ایک مشرک ہے۔ یہ میرے الفاظ سخت ہے لیکن آپ ان الفاظ کو سوچئے گا،
संजीदगी के साथ गौर व फिक्र कीजिएगा। एक कब्र परस्त है, कब्रों पर जाता है, माथे भी टेकता है और ये ख्वाहिश भी करता है कि एक मुवहिद उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाए। एक शराबी कबाबी है और वो चाहे कि मुवहिद उसकी जनाजे की नमाज पढ़ाए। ये कभी नहीं हो सकता है, ये हरगिज नहीं हो सकता है। मुशरिक मुशरिक होता है, मुशरिक को जहन्नम की आग में जलना होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि एक मुशरिक जो हाथों में कड़े भी पहनते हैं, तावीज़ें भी पहनते हैं। मेरे भाइयों, इस महफिल में जितने लोग बैठे हैं, मेरी माएं बहनें भी सुन लीजिएगा, ये जो आप हाथ में अपने कड़े तावीज़ें लटकाए हुए हो ना, ये आपको जहन्नम में जलाने का सबब बनेंगे, ये आपको जहन्नम में ले जाने का सबब बनेंगे। अगर आपने पहना है तो इनको निकाल कर फेंकिएगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि एक शख्स दुनिया में बड़ी आराम सुकून की जिंदगी गुजारता है, बड़ी राहत के साथ वो दुनिया में जिंदगी बसर करता है, हर तरह का सुकून उसको मिला हुआ है। वो कब्र परस्त है, मुशरिक है। आप देखो वो कहेंगे कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह हमें 3 टाइम खिला रहा है, पिला रहा है, सुख के साथ रख रहा है। याद रखिएगा, ऐसे शख्स को कल कयामत के दिन जहन्नम में गोता लगाया जाएगा, जहन्नम में गोता लगाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि तुझे कैसे महसूस हुआ। वो कहेगा जो दुनिया में राहत सुकून के साथ उसने जिंदगी गुजारी थी, वो जिंदगी को भूल जाएगा और कहेगा कभी मैंने सुकून नहीं पाया है, कभी मुझे राहत हासिल नहीं हुई है। वहीं पर एक मुवहिद, तौहीद परस्त, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल पर चलने वाला शख्स जो अतीउल्लाह व अतीउर रसूल का शहदाई होगा, उसको जो दुनिया में सुकून इत्मीनान के साथ जिंदगी नहीं गुजारता था, वो तौहीद परस्त है, तौहीद का मतवाला है, तौहीद का शहदाई है। दुनिया वाले निगाह फाड़ करके ऐसे शख्स को देखते थे, बड़ी खतरनाक निगाहों से उसको देखते थे। दुनिया वालों का मन चाहता था कि इस तौहीद परस्त को दुनिया में कुचल दिया जाए, इसके बोटी टुकड़े कर दिया जाए। लेकिन वो तौहीद परस्त हर चीज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहता था। ये दुनिया वाले मेरी बोटी करना चाहते हैं, कर दे, लेकिन तौहीद के साथ समझौता नहीं होगा, तौहीद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये तौहीद परस्त है जो दुनिया में कभी सुकून राहत की जिंदगी नहीं गुजारा है। कल कयामत के दिन इससे पूछा जाएगा, वो जन्नती होगा और उससे पूछा जाएगा कि तूने दुनिया में सुकून की इत्मीनान की जिंदगी नहीं गुजारी है, तुझे आज कैसे महसूस हो रहा है। वो मुवहिद तौहीद परस्त कहेगा कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी बेचैनी और तकलीफ, रंज व गम नहीं देखा है। ये तौहीद परस्तों की जिंदगी है, इसीलिए तौहीद के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारिएगा। ये मुख्तसर सी तमहीद बांधने का मकसद ही यही है। अब चूंकि रमजान मुबारक का महीना बिल्कुल करीब है और रमजान उन्हीं लोगों के लिए है जो मुवहिदीन है, जो तौहीद परस्त है, जो रब की रजा के लिए उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। ऐसे लोगों के लिए रमजान है, ऐसे लोगों के लिए रमजान है। और मेरे भाइयों, अगर तुम भी जहन्नम की आग से अपने आप को बचाना चाहते हो तो इस बात को ज़हन में बिठा लीजिएगा कि आप सुबह से लेकर के शाम तक अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखते हो। तो मुझे बताओ, ये जो हाथ में आज कड़े और तावीज़ें तुम लटका रहे हो, क्या ये तावीज़ें, ये कड़े तुम्हें परेशानियों से बचाएंगे, जहन्नम की आग से बचाएंगे? आज जिन पीरों से तुम अपना वास्ता रख रहे हो, क्या ये पीर तुम्हें कल कयामत के दिन जहन्नम की आग से बचाएंगे? हरगिज नहीं बचाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरी माएं सुन ले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अस्सियामु जुन्नतुन, क्या कहा? अस्सियामु जुन्नतुन व हिस्नुन हसीनुन मिनन नार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये रोजा ढाल है और जहन्नम की आग से बचाव के लिए मजबूत किला है।
اب آدمی صبح سے لے کر کے شام تک روزہ رکھتا ہے تو آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں, کس کے لیے رکھ رہا ہوں. ارے سارے جہاں کے مالک کے لیے, خالق کے لیے, ارحم الراحمین کے لیے وہ روزہ رکھتا ہے اور قبروں پر جاتا ہے تو اللہ اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ اس کا روزہ رکھنا اس کو کیا فائدہ دے گا؟ اس کا روزہ رکھنا کیا اس کو جہنم کی آگ سے بچائے گا؟ نہیں میرے بھائیوں, توحید کے مطابق اپنی زندگی گزارو. یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں, یہ جو بربادیاں, یہ خرابیاں ہم دیکھ رہے ہیں وہ آپ کو دکھائی نہیں دے رہی ہے. اسی لیے میرے بھائیوں, توحید کے مطابق اپنی زندگی گزارو. سلف صالحین کے میں سے کسی نے کہا کہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں, امام ابن جوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر ان قبر میں سوئے ہوئے لوگوں سے کہا جائے کہ تم اپنی خواہشات میں سے ایک خواہش کی تمنا کرو تو تمہاری تمنا کو ضرور بھی ضرور پورا کیا جائے گا, تو یہ قبر میں سوئے ہوئے لوگ رمضان المبارک کے ایک دن کو پانے کی خواہش کریں گے, ایک دن کو پانے کی خواہش کریں گے. یہ رمضان المبارک اس قدر میری اور آپ کی زندگیوں میں اہمیت کا حامل ہے. عزیزان ملت, یہی وجہ ہے سلف صالحین جب رمضان المبارک آتا تو ہر چیز چھوڑ دیتے تھے, یہاں تک کہ درس حدیث تک کو بند کر دیتے تھے اور تجارت وغیرہ سے کنارہ کش ہو جاتے تھے. اللہ کی بندگی میں رب العالمین کی خوشنودی کے اعمال کو انجام دیا کرتے تھے. یہ رمضان المبارک ہے. اب رمضان المبارک اور سلف صالحین, اس موضوع پر آج کچھ باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا. تو سب سے پہلی بات, سلف صالحین اور استقبال رمضان. سلف صالحین اور استقبال رمضان, یہ کیسے رمضان المبارک کا استقبال کرتے تھے آپ دیکھیں. سلف صالحین جو ہے وہ رمضان المبارک کا استقبال نیک ارادوں کے ساتھ, پرعزم ارادوں کے ساتھ کرتے تھے, نیکیوں کی انجام دہی کے ساتھ سلف صالحین رمضان المبارک کا استقبال کرتے تھے. اور مجھ کو اور آپ کو بھی رمضان المبارک کا استقبال اسی انداز سے, اسی طریقے سے کرنا ہوگا کہ میں اور آپ اپنے ارادوں کو مضبوط رکھیں, میں اور آپ اپنی نیک خواہشات کے ساتھ آگے بڑھے. میرے بھائیوں, اب تک کی زندگی ہم نے شرکیہ اعمال میں گزاری ہے. ہمارے گھروں کا جائزہ لیں گے اور دیکھنا ہوگا, ہر کوئی اپنے گھر کا جائزہ لے گا, دیکھے گا کہ میرے گھر میں شرک پنپ رہا ہے نہیں پنپ رہا ہے. اگر پنپ رہا ہے تو پورا عزم ارادہ کرے گا کہ اس رمضان کے بعد سے کبھی میرے گھر میں شرک نہیں دکھائی دے گا, کبھی میرے محلے میں شرک نہیں دکھائی دے گا. ہمارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں یہ کڑے تعویذیں کبھی نہیں دکھائی دے گی. اس ارادوں کے ساتھ آپ کو رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہوگا. اور آپ کے دلوں میں جو نفرتیں اور نفرتوں, کینوں کی, حسد کی جو چنگاریاں بھڑک رہی ہے, ان چنگاریوں کو ختم کرنا ہوگا. ایک دوسرے کے دلوں کو ملانا ہوگا. نفرتوں کے اس بازار کو ختم کر کے ایک دوسرے کو لے کر کے چلنا ہوگا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا, لطائف المعارف میں یہ بات موجود ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا, جب ہم میں سے کوئی رمضان المبارک کا چاند دیکھتا تھا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کے دل میں کسی کے تعلق سے رتی برابر بھی کینہ ہو. یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا. اگر آپ کے دل میں حسد, بغض, کینے کی نفرت میں جل رہے ہیں تو آپ کو یہ حسد کی بیماریوں کو دور کر کے اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھنا ہوگا. رمضان المبارک کہ استقبال یہی ہے کہ آپ نیک نیتوں کے ساتھ آگے بڑھو, قرآن مجید کی تلاوت میں اپنا وقت گزارو. اسی کا نام استقبال رمضان ہے. اب ہمارے یہاں پر کیا سمجھ لیا گیا ہے, رمضان کا استقبال ہم کیسے کرتے ہیں؟ گھروں کی صفائی ستھرائی کر کے, دیواروں کو رنگ کر کے, ہر چیز نئی لا کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا استقبال ہے. اگر باقی صفائی کی حد تک یہ چیز ہے تو ٹھیک ہے, لیکن اسی چیز کو آپ نے استقبال رمضان سمجھ رکھا ہے تو یہ چیز غلط ہے, یہ چیز غلط ہے. رمضان المبارک کا استقبال نیکیوں کے ذریعے سے آپ کو کرنا ہوگا. آپ سلف صالحین کو دیکھیں
وہ رمضان المبارک کو پانے کے لیے بارگاہ الہی میں دعائیں کیا کرتے تھے، دعائیں کرتے تھے. اور جب رمضان المبارک کا مہینہ ان کی زندگیوں میں سایہ فغن ہوتا تھا تو رمضان المبارک کے ایام کی بڑی قدر کیا کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ اسلاف جو ہے رمضان المبارک کے 6 مہینے پہلے رمضان المبارک کو پانے کے لیے رب العالمین سے دعائیں کیا کرتے تھے. اور جب رمضان المبارک ان کو ملتا تو رمضان المبارک میں نیک اعمال جو انجام دیتے تھے ان کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. اور آپ کو یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ مشرک کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے. اگر مشرک قبر پرستی کرتے ہوئے بھی نیک اعمال کو انجام دے رہا ہے تو اس کے اعمال کی کچھ حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں نہیں ہے. اتنی ساری چیزیں آپ سنتے ہیں تو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ تو رمضان المبارک کا استقبال آپ کو شرک سے توبہ کر کے کرنا ہوگا. رمضان المبارک کا استقبال آپ کو نیک نیتوں کے ساتھ پرعزم ارادوں کے ساتھ کرنا ہوگا. آپ کو معلوم ہے آج کے دور میں جتنی سہولتیں ہیں اتنی سہولتیں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں نہیں تھی. آج آدمی کو تھوڑا کیا روزہ لگتا ہے تو وہ ایئر کنڈیشن روم تلاش کرتا ہے، اے سی دیکھتا ہے، اچھی کیا سکون کی جگہ تلاش کرتا ہے. تھوڑا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دور میں چلے جائیے گا. صحابہ اکرام جنگلوں بیابانوں میں سخت کیا ہے گرمیوں میں لمبی دوپہروں میں اپنے جانوروں کو چرایا کرتے تھے، تجارت کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے. نیکیوں کے ذریعے سے مسرت و شادمانی کا اپنے لیے سامان تیار کیا کرتے تھے. کبھی ان کی زبانوں پر یہ چیزیں نہیں آتی تھی کہ آج مجھ سے نہیں ہو سکے گا، آج میں نہیں رکھوں گا. یہی وجہ ہے جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ ہائے افسوس، سخت دھوپ میں لگنے والی پیاس ختم ہو جائے گی. کیا کہا؟ سخت دھوپ میں لگنے والی پیاس ختم ہو جائے گی. یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا جذبہ تھا. یہ تو فرض روزے ہیں، نفلی روزوں کے تعلق سے اسلاف کا کیا عمل تھا معلوم ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھے تھے اور گرمی کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں. ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر کے انہیں اٹھایا جاتا ہے لیکن روزہ افطار نہیں کرتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ نفلی روزہ رکھتے ہیں اور گرمی کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں، منہ پر چھینٹے مار کر کے انہیں جگایا جاتا ہے. یہ رمضان المبارک کا استقبال ہے. اس انداز سے آپ کو رمضان المبارک کا استقبال کرنا ہوگا. اور جب رمضان المبارک آپ کی اور میری زندگی میں آ جائے تو بلا چون چرا کیے رمضان المبارک میں مجھ کو اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہوگی. یہی رمضان المبارک مجھ سے اور آپ سے یہ چیز چاہتا ہے. یہ پہلی چیز تھی. دوسری چیز، سلف صالحین رمضان اور قرآن مجید کی تلاوت. آپ دیکھیں اس پر 2 جمعہ میں بول چکا ہوں مختصر. قرآن مجید یہ سب سے عظیم اور مقدس کتاب ہے. جو بھی آدمی قرآن مجید کو پڑھتا ہے رب العزت کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، نفس کی گرہیں کھل جاتی ہے اور آپ کے نفس پر رب کی بغاوت کے، نفرت کے جو جال لگے ہوئے ہیں قرآن مجید کی تلاوت سے آپ کا نفس دھل کر کے پاک و صاف بن جاتا ہے. یہ قرآن مجید کیا کمال ہے. یہ قرآن مجید یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کو رب العالمین نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے. آدمی کو قرآن مجید پڑھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک میں کیا معمول تھا؟ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے رمضان المبارک کی ہر رات میں قرآن مجید کا ایک دورہ کرتے تھے. اللہ اکبر. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین قرآن مجید کی تلاوت کیسے کرتے تھے؟ کیا انداز تھا، کیا عالم تھا، کیا
کیفیت ہوتی تھی جب صحابہ کرام قرآن مجید پڑھتے تھے. آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے گا، آپ کو یہ چیزیں ملے گی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے نا، جسم میں ایک تیر بھی ان کے جسم میں اگر لگ جاتا تھا ان کو احساس تک نہیں ہوتا تھا، اس قدر وہ قرآن مجید کی تلاوت میں مگن رہتے تھے. اور آپ جاؤ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، دیکھیں کہ امام دار الہجرہ ہے. جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو امام مالک رحمہ اللہ ہر چیز کو چھوڑ دیتے، قرآن مجید کو ہاتھ میں لیتے اور کیا ہے وضو کرتے، مسجد کو گھٹ پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے ھذا شہر القرآن لا کلام فیہ الا مع القرآن. کیا کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، رمضان المبارک یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک کے اس مہینے میں قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور بات چیت نہیں ہوگی. آپ اسلاف کے دور کے بچے بچیوں کو بھی دیکھو، بوڑھے بوڑھیوں کو بھی دیکھو کہ ان کا کتنا ان کے اندر جذبہ تھا قرآن مجید کی تلاوت کو لے کر کے. ارے ہم کو قرآن مجید کی تلاوت میں لگے رہتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت سے وہ اپنے نفسوں کو سکون پہنچایا کرتے تھے. لیکن یہ سوشل میڈیا آ کر کے ہمارے بچے بچیوں بوڑھے بوڑھیوں کے ہاتھوں سے قرآن مجید کو چھین لیا ہے. آج ہمارا نوجوان صرف سوشل میڈیا پر موبائل لے گا، ٹک 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 مارتا رہے گا. بوڑھوں کا بھی یہ حال ہے، ہاتھ میں فون لیں گے، ٹک 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 مارتے رہیں گے. اور آج بھی آپ عرب دنیا میں چلے جائیں تو وہی ماحول آج بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جگہ جگہ پر قرآن مجید کے حلقے لگے ہوئے ہوں گے. قرآن مجید کے حلقوں کے ذریعے سے پورے ماحول کو روشن کیا جاتا ہے. اور آج اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ہمارے اپنے ہاتھوں میں قرآن مجید کو لیے رہے، قرآن مجید کو لے کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر کے قرآن مجید میں اللہ جو کہہ رہا ہے اس کو سمجھے، تدبر کرے، غور و فکر کرے اور ان احکامات کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کی کوشش کرے. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو وہ ہر چیز کو چھوڑ دیتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے تھے. ہر چیز کو اسلاف چھوڑ دیتے تھے اور قرآن مجید کو ہاتھ میں لیتے، صرف قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے اور کہتے کہ یہ جو رمضان ہے یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے. میرے بھائیوں، قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیجئے گا. اگر قرآن مجید آپ کو نہیں آتا ہے تو قرآن مجید پڑھو. یہ قرآن مجید نہ پڑھنے کی وجہ سے، نہ سیکھنے کی وجہ سے یہ بربادیاں، یہ خرابیاں ہیں. آدمی قرآن مجید پڑھے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے. آدمی قرآن سے لگاؤ نہ رکھے تو اس کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، یہ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے، صحابہ کرام کا منہج کیا ہے؟ کیسے معلوم ہوگا آدمی کو؟ قرآن مجید کے ذریعے سے معلوم ہوگا. یہ مقدس کتاب ہے جو آپ کی راہ راست کی طرف رہنمائی کرے گی، آپ کو جنت کی طرف لے جائے گی. اس قرآن مجید کو اگر آپ چھوڑیں گے تو چھوڑنے کی وجہ سے آپ جہنم کے راستے پر چلنے والے بن جاؤ گے. اسی لیے ضرورت ہے قرآن مجید سے اپنا تعلق، رشتہ مضبوط کریں. یہ دوسری چیز تھی. تیسری چیز رمضان المبارک میں مجھ کو اور آپ کو جو کرنی ہے وہ کیا ہے، اور سلف صالحین کا کیا معمول تھا رمضان المبارک کو لے کر کے، وہ ہے سلف صالحین رمضان اور انفاق فی سبیل اللہ. کیا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے. سلف صالحین رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خوب خرچ کیا کرتے تھے، خوب اپنے اموال کو لٹایا کرتے تھے. یہ صدقہ خیرات عام دنوں میں جو اس کی اہمیت ہے، فضیلت ہے، رمضان المبارک کے مہینے میں اس کی اہمیت، فضیلت اور بڑھ جاتی ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے اموال کی مثال اس دانے سی ہے جس میں 7 بالیاں اگتی ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جس کے مال کو چاہتا ہے، بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ
بڑی وسعت والا، بڑا جاننے والا ہے۔ عزیزان ملت، اللہ کسی کو مال دے کر کے آزماتا ہے، کسی کو مال نہ دے کر کے آزماتا ہے۔ اب اللہ جن کو مال دیا ہے ان کی آزمائش اس انداز سے ہوگی، وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یہ اللہ دیکھے گا۔ اور جن کو اللہ مال نہیں دیا ہے، اللہ دیکھے گا کہ یہ اس پر صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، یا حرام کے راستوں کو اختیار کرتے ہیں۔ اللہ ہر طریقے سے اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول ہوتا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں جب رمضان آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فائدہ پہنچانے میں اس ہوا کے مانند ہو جاتے جو ہوا بارش لانے والی ہوتی ہے۔ بارش آنے سے پہلے جو تیز ہوا چلتی ہے نا، اس ہوا کے مانند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ عزیزان ملت، مال خرچ کیجئے گا، اللہ کے راہ میں مال کو لٹائیے گا۔ اب آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ علماء یہ وارثین انبیاء ہیں، یہ علماء وارثین انبیاء ہیں۔ اگر آپ نے ان کا مطالبہ کیے بغیر ان پر خرچ کیے نا تو آپ کے لیے بڑا اجر ملے گا۔ مطالبہ کرنے سے پہلے آپ کو خرچ کرنا چاہیے۔ تعجب ہوتا ہے، بڑا تعجب ہوتا ہے، ذمہ داران 1.5 کروڑ 2 کروڑ کی مسجدیں بنائیں گے اور مسجد میں ہر طرح کی چیز لائیں گے، جھومبر ہی 5-5 6-6 لاکھ کا ہم نے دیکھا ہے مسجد میں جو لگاتے ہیں، 5-5 6-6 لاکھ کا۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہے، خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے، بولتے ہیں کہ 15,000 20,000۔ تعجب ہوتا ہے ایسے ذمہ داروں کی عقلوں پر۔ 2 کروڑ کی مسجدیں بنانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، آپ کو ان وارثین انبیاء پر خرچ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور خرچ کرنے کی جگہوں میں سے ان علماء پر خرچ کیجئے گا۔ اگر اہل ثروت اپنے مالوں کو روکیں گے، اپنے جیبوں میں ہاتھ نہیں ڈالیں گے، تو یہ علماء ایسی جگہوں کو تلاش کریں گے کہ یہ اپنا علم ضائع کر دیں گے اور آپ نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے ان پر خرچ نہیں کیا، آپ کے خرچ نہ کرنے کی وجہ سے انہوں نے وہ راستہ اپنایا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، علماء پر خرچ کیجئے گا، علماء پر خرچ کیجئے گا۔ حماد بن ابی سلیمان رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کی ہر رات میں 50 آدمیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، 50 آدمیوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور عید کی ہر رات میں نئے کپڑے، نئے جوڑے دیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلاف کی زندگیاں ہیں جن کی زندگیوں سے مجھ کو اور آپ کو بہت سے اسباب، بہت سارے دروس ملتے ہیں۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی جگہوں میں سے ایک سب سے بہترین جگہ جو ہے وہ مدارس اسلام ہے، وہ مدارس اسلام ہے۔ ان مدارس پر خرچ کیجئے گا۔ یہ مدارس جہاں توحید کے قلعے ہیں، ہدایت کے سر چشمے اور دین کی پناہ گاہیں ہیں۔ آدم کیا ہے؟ پاور ہاؤس، دین کی پاور ہاؤس اور اشاعت دین کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ان مدارس پر خرچ کیجئے۔ اہل ثروت جنہیں اللہ نے مال دیا ہے، میری ایک گزارش ہے کہ آپ اپنے اموال کو ان مدارس میں لگائیے گا۔ یہ سب سے بڑا ثواب اور سب سے بڑی فضیلت والی بات ہے۔ اور رمضان المبارک کے مہینے میں جو چندہ کرنے آنے والے جو سفرا ہے، ان کے نام بھی میرا ایک پیغام ہے۔ جب وہ تعاون کرنے کے لیے آئے، اب رمضان کا مہینہ ہے، ہر مسجد میں آپ کو یہ چندہ کرنے والے مل جائیں گے، تو ان کو میرا ایک پیغام ہے کہ آپ جب بھی چندہ کریں تو مدارس اسلامیہ کے تعلق سے یا مدارس اسلامیہ کا جب آپ کو تعارف کرنا ہو تو آپ کی زبان پر، آپ کے لبوں پر یہ الفاظ نہیں آنے چاہیے۔ ایک دم اچھے جو حقیقت پر مبنی الفاظ ہیں، انہی الفاظ کو آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہنا ہوگا کہ ہمارا مدرسہ بڑی خستہ حالی زندگی سے دور سے گزر رہا ہے، بڑی خستہ حال دور سے گزر رہا ہے۔ مدارس میں بچوں کے لیے دوائی کا، بستر کا، تکیے کا، ہر چیز کا جو انتظام ہے وہ مدرسہ کرتا ہے۔ بچوں کے لیے بارش سے بچنے کے لیے چھت نہیں ہے، بچوں کے لیے سردیوں سے بچنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے بچے یتیم ہیں، غریب ہیں، لاچار ہیں، اس طریقے کے اعلانات کر کے لوگوں سے اموال لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ غلط ہے، یہ طرز غلط ہے۔ تو ان
سفراء سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حقیقت پر مبنی باتیں کہہ کر کے تعاون کی اپیل کریں، تعاون کی اپیل کریں۔ یہ اہل ثروت اللہ نے جنہیں دل دیا ہے وہ اپنا دل بڑا کریں گے اور خوب ان مدارس پر اپنا مال لٹائیں گے، خوب مدارس پر اپنا مال لٹائیں گے۔ اگر مدارس کو دینا ہم بند کر دیں گے، یاد رکھیے گا یہ حالات جو ہمیں آج دکھ رہے ہیں نا، اللہ نہ کرے آنے والے حالات اس سے بڑے سخت ہو جائیں گے۔ اسی لیے ان مدارس کی حفاظت کیجیے گا، ان توحید کے علم کو بچانا ہے تو اہل ثروت سے گزارش ہے کہ اپنے مال کا ایک بڑا حصہ ان مدارس میں لگائیے گا، تاکہ وہاں کے پڑھنے والے بچے جب پڑھ کر کے آئیں گے، جیسے ہیرا تراش کر کے جو روشن کیا جاتا ہے، ویسے ہی یہ بچے آپ کے گاؤں محلے میں آئیں گے تو آپ کے گاؤں کو محلے کو روشن کریں گے، تاریکیوں سے نکال کر کے روشنی کی طرف لا کھڑا کریں گے۔ اسی لیے خرچ کرنے کی راستوں میں سے ایک سب سے بہترین راستہ یہ مدارس اسلام ہے۔ ابو قلابہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، اس وقت کا جو دور تھا لونڈیوں کا دور تھا، غلاموں کا دور تھا، تو اسی لیے ان کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ ابو قلابہ رحمہ اللہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ایک خوبصورت لونڈی اس نیت کے ساتھ آزاد کر دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے اس عمل سے جہنم کی آگ سے بچائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں جہنم سے بچنا، جتنا اللہ نے مال دیا ہے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنو۔ یہ مساجد ہے، ان مساجد کی بھی حفاظت کرو کہ دور دراز جا کر کے ٹاویلوں والا رواج ختم کر دو، خود کہنے سے پہلے یہاں لا کر کے ڈالنے کی کوشش کرو۔ کوئی 10 دے 20 دے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے، آپ 1 روپے بھی دے لیکن وقت سے پہلے لا کر کے دینے کی کوشش کریں۔ ان مساجد کی حفاظت کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ تعاون ان جگہوں پر لگائیے۔ اگر آپ کھجور کی گٹلی بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے نا تو کھجور کی گٹلی بھی آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے گی، جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو رمضان المبارک کے مہینے میں اور رمضان المبارک کے علاوہ اور دنوں میں اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے والے بن جاؤ۔ چوتھی اور آخری چیز جو ہے سلف صالحین، رمضان اور ذکر و اذکار۔ ذکر و اذکار یہ ایسی چیز ہے جس سے آدمی کے دل کو سکون ملتا ہے، آدمی راحت محسوس کرتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تمہیں یاد رکھے گا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے شکر گزار بندے بنو، ناشکری سے بچو۔ اللہ کے ذکر و اذکار کی جو کلمات ہے اپنی زبان پر ہونے چاہیے۔ آدمی سکون چاہتا ہے تو طرح طرح کی چیزوں کو دیکھتا ہے کہ وہاں جاؤں گا تو سکون ملے گا، یہاں جاؤں گا تو سکون ملے گا۔ بھائیوں اس میں سکون نہیں ہے، اس میں سکون نہیں ہے۔ حقیقی معنوں میں سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے۔ اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ اللہ کے ذکر سے میری اور آپ کی زبان ہمیشہ تر رہنی چاہیے۔ آج کیا حال ہو گیا ہے، میری اور آپ کی زبان لوگوں کے تدبیروں سے تر رہتی ہے، لوگوں کی باتیں میری اور آپ کی زبان پر ہوتی ہے، منفی تبصرے میری اور آپ کی زبان پر ہے۔ یہ حال ہے نہیں ہے کہ فلاں فلاں یہ ہے، فلاں فلاں وہ ہے، سارا دن اسی میں گزارتے ہیں۔ نہ کرو ایسا، ایسا نہ کرو، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ امام عبد العزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے نا، یہ بہت ہی بہترین اور اچھا عمل ہے، کیونکہ آدمی ہر طرح کے منفی تبصروں سے بچ جاتا ہے۔ جب اللہ کے ذکر سے یہ زبان خالی ہوگی تو لوگوں کی زندگیوں پر چلنا شروع ہو جائے گی، اور جتنا خطرناک زبان چلتی ہے اس تیزی کے ساتھ نہ تیر چل سکتا ہے نہ تلوار چل سکتی ہے، آدمی کے دل کے ٹکڑے کر دیتی ہے یہ زبان۔ اسی لیے زبان کے غلط استعمال سے ہر کسی کو بچنا چاہیے۔ یہ زبان بڑی ہی خطرناک ہے، آدمی کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ اپنی زبانوں کی حفاظت کیجیے گا۔ عزیزان ملت، اسلاف کا کیا معمول تھا رمضان المبارک اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں وہ کیسے لگے رہتے تھے؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو وہ فتویٰ دینا بند کر دیتے تھے، وہ لوگوں کو فتویٰ دینا بند کر دیتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر،
اور قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے. یہ اسلاف کی زندگیاں ہیں ہمارے سامنے، کیونکہ اسلاف کے سامنے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان تھا. رمضان المبارک کے مہینے میں ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے. کیا آواز لگاتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر. اے نیکیوں کے طلبگار آگے بڑھ، اے معصیت برائیوں سے رکنے والے رک جا. نیکیوں کے طلبگار بنو اور نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے والے بنو. اگر برائیوں سے معصیتوں سے نہیں رکیں گے تو رمضان المبارک کا مہینہ مجھ کو اور آپ کو کیسے فائدہ پہنچا سکتا ہے، اور میں اور آپ رمضان المبارک کے مہینے سے کیسے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ تو یہ کچھ چیزیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہے. ذکر و اذکار کے تعلق سے ایک اور مثال آپ یاد رکھیے گا، وہ یہ کہ مچھلی کو پانی کی جس قدر ضرورت ہے نا، ویسے ہی دل کے لیے ذکر و اذکار کی ضرورت ہے. اگر اس مچھلی کو پانی سے نکالا جائے گا تو وہ پانی زندہ رہے گی، مرے گی، مر جائے گی. ایسے ہی یہ دل اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار سے خالی رہے گا تو یہ دل مر جائے گا، یہ دل مردہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت لگائے. یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کی ہے. آخر میں کچھ اور باتیں ہیں جو مختصر، بالکل ہی مختصر بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جب ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوا کہ رمضان المبارک میں اسلاف کا کیا کردار تھا، وہ کیسے رمضان المبارک کو گزارتے تھے. لیکن آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں نا تو آنسو بہانے کو دل کرتا ہے، آنسو بہانے کو دل کرتا ہے. بعض لوگوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ رمضان المبارک کے ایام بھی عام دنوں کی طرح ہے، اور وہ رمضان المبارک کے ایام کو بھی عام دنوں کی طرح سمجھ کر کے گزارتے ہیں. اور دوسری چیز، بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے. کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے. اور خصوصاً ماؤں اور بہنوں سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں اپنا وقت گزاریں. صبح سے لے کر کے شام تک، افطاری کے قریب تک ہماری مائیں بہنیں کچن میں چلے پاس رہتی ہے اور سارا دن کچن میں ہی گزارتی ہے. اگر آپ سارا دن کچن میں گزارو گی تو رمضان سے کیسے فائدہ اٹھا پاؤ گی؟ رمضان کی نیکیوں سے کیسے اپنی خالی جھولیوں کو بھر سکو گی؟ اسی لیے زیادہ سے زیادہ وقت میری مائیں بہنیں نیکیوں میں گزارے. یہ کھانے پینے کے ایام چلتے رہیں گے، یہ رمضان ہو یا عام دن ہو، یہ چلتے رہیں گے، لیکن خصوصیت کا اس کا اہتمام نہ کیجیے گا. تیسری چیز میرے بھائی ہو، یہ بزنس مین جو لوگ ہوتے ہیں، یہ بزنس مین لوگ یہ کیا کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں؟ اپنے بزنس کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے بزنس کو تقویت دینے کے لیے، سال بھر کا سارا خزانہ جمع کرنے کے لیے، دنیاوی دولت جمع کرنے کے لیے 7 دن 3 دن کا تراویح کا اہتمام کرتے ہیں. کتنے؟ 7 دن 3 دن، یعنی 7 دن 3 دن میں قرآن مجید کو ختم کریں گے، اور پورے وہ جو بقیہ دن بچے رہیں گے کیا کریں گے؟ مارکیٹوں کی طرف رخ کریں گے، جائیں گے کہ دیکھیں گے مال کہاں اچھا مل رہا ہے، اور اس مال کو لائیں گے، اس کی شاپنگ کرنا کیا ہے، اس کی تجارت کرنا شروع کر دیں گے. ایسے کر کے یہ قرآن مجید کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. قرآن مجید کی جو تلاوت ہے اس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن مجید کو ٹہر کر کے پڑھو. اب یہ 7 دن 10 دن کا جو معاملہ ہے بڑا خطرناک معاملہ ہے. یہ ہمیں تجربہ ہے. میں نے 7 دن 3 سال تک تراویح پڑھائی ہے، 7 دن. اور جب میں تراویح پڑھاتا تھا تو ایک ہی سانس میں سورہ فاتحہ ختم کر دیتا تھا. میں اس کے بعد اتنی رفتار ہوتی تھی، کچھ پوچھئے گا. اب وہ پیچھے جو ٹھہرے رہتے ہیں مسلیان، یعلمون تعلمون ھذا قوم جاہلون، بس یعلمون تعلمون سمجھیں گے، باقی سب جاہل بنے رہیں گے. تو یہ معاملہ رمضان کے مہینے میں نہیں ہونا چاہیے. خشوع خضوع کے ساتھ ہماری تراویح ہونی چاہیے، جلد بازی نہیں ہونی چاہیے کہ جلدی آئے اور جلدی بھاگنے کا چکر بھی نہیں ہونا چاہیے. خشوع خضوع کے ساتھ تراویح کا اہتمام کرو، اور جو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں اس کے لیے مسجد کے دروازے کھلے ہیں، اور جو خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا نہیں چاہتا ہے وہ اپنے آپ میں غور و فکر کرے. یہاں آ کر کے منمانی نہیں کرنا، یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ مساجد کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ مساجد اللہ کے قلعے ہیں، یہ مساجد توحید کے قلعے ہیں، یہ مساجد اللہ کے گھر ہے. یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے.
آپ نے ہمیں کیسے نہیں پوچھا، ایسے کیسے پڑھا رہے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، ہمارے مطابق ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں نہیں چلے گی۔ کتاب و سنت کے مطابق جو چیزیں ثابت ہے اسی کے مطابق ہر چیز کو انجام دیا جائے گا، اسی کے مطابق مجھ کو بھی عمل کرنا ہوگا، آپ کو بھی عمل کرنا ہوگا۔ ایک آخری بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ میری کچھ گزارشات تھی۔ ایک آخری بات یہ ہے، رمضان المبارک میں افطاری کے نام پر، افطاری کی پارٹی کے نام پر توحید کے ساتھ سمجھوتا کیا جاتا ہے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، توحید کے ساتھ بڑے خطرناک طریقے سے سمجھوتا کیا جاتا ہے، اور ایک موحد کا یہ کردار ہونا چاہیے، ارے پورا دن بھوکا رہے، کچھ نہ ملے، اس کی بوٹیاں کر دی جائے، وہ برداشت کرے، لیکن اپنے پیٹ کو بھرنے کے خاطر، لوگوں کو خوش کرنے کے خاطر وہ توحید کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرے گا۔ آپ اپنے مساجد میں دیکھیں گے، یہ جو دعوتیں وغیرہ ہوتی ہے، کوئی حرام کاری کا مال اس میں ڈال رہا ہے، کوئی سودی لین دین کرتا ہے، کوئی بیاج بٹی کا مال اس میں ڈال رہا ہے، کوئی مشرک ہے، قبر پرست ہے، ہر چیز کا مال کوئی بھاتیاں دلا کر کے لا رہا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسی دعوتیں ہی نہیں چاہیے، ایسی دعوتیں ہی نہیں چاہیے۔ اپنے گھروں میں کھاؤ، خوش رہو، اگر دعوتیں آتی ہے تو مال پاک و صاف رہنا چاہیے۔ اللہ نے انبیاء کو یہ حکم دیا ہے، تم حلال چیزوں سے کھاؤ، حلال چیزوں سے کھاؤ، حلال چیزوں کے ذریعے سے اپنی جسموں کی پرورش کرو۔ مجھ کو اور آپ کو بھی حلال چیزوں کے ذریعے سے اپنے جسموں کی پرورش کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں تھیں جو ہمیں دکھائی دیتی ہے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ چیزیں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ بڑی عظیم، کیا بڑی اہمیت کا حامل ہے، یہ برکتوں والا، انوار و برکات کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اور آپ رب العالمین کی رحمتوں سے سرفراز ہونا چاہتے ہیں تو سلف صالحین کے طریقے پر مجھ کو اور آپ کو چلنا ہوگا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں اور آپ جہنم سے بچے، جنت کے راستے پر چلے، تو مجھ کو اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنی ہوگی۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کا خاتمہ بالخیر ہو، توحید پر ہو، من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا، ایسا شخص جنت میں جائے گا۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میرے اور آپ کا خاتمہ بالخیر ہو، تو مجھ کو اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ شرک سے، بدعات سے توبہ کریں اور اچھی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ تو رمضان المبارک اور سلف صالحین کے تعلق سے 4 باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ پہلی بات رمضان، اور کیا پہلی بات سلف صالحین اور استقبال رمضان، اس کا کیا معنی ہے، اور دوسری چیز سلف صالحین، رمضان اور قرآن مجید کی تلاوت، تیسری چیز سلف صالحین، رمضان اور انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، چوتھی چیز سلف صالحین، رمضان اور ذکر و اذکار، یعنی سلف صالحین کا رمضان المبارک کے مہینے میں کیا معمول تھا، یہ ساری چیزیں آپ نے جانی ہے۔ اب اللہ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو جو باتیں کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔